السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے ہی مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کا ذکر کیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کسی جانور کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ سب ترجموں کی غلطی ہے۔ تو یہ بتدریج ایک ایک کر کے سب کو واضح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج مچھر کے حوالے سے جو ایک آیت پیش کی جاتی ہے قرآن میں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 2 کی 26۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ پہلے اس سے بتا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو اپنی فہم ہے وہ بتا دیں گے۔ یہاں لفظ ہے بعوضۃً، جس کا ترجمہ مچھر کیا گیا ہے، جبکہ بعوض کا مادہ جو ہے وہ باز ہے، یعنی بے عین زوان۔ تو باز کا ترجمہ تو خود بھی یہ لوگ کچھ کرتے ہیں، جیسے بعضکم بعضہم باز، یہ قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے، صرف بعوضۃً کا ہی مچھر کیوں کر دیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر اس میں مچھر کی مثال کیا بیان کی گئی ہے جس سے کوئی ہدایت کا پہلو ہے؟ تو آئیے اس آیت کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی بعوضۃً مچھر ہے یا کچھ اور ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر بڑھ کر، سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو اس روایتی ترجمے سے تو یقینی سی بات ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک تو مچھر کی مثال دینے سے شرما نہیں رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب سے ہی جو ہے وہ حق ہے، اور جو انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے کیا ارادہ ہے، مثال کیا بیان ہوئی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اللہ نے مچھر کی کیا مثال بیان کی ہے، اس سے اوپر والی کوئی مثال بیان کی، اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں ایسی۔ پھر آگے کہہ رہے کہ اس سے بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اور جو نافرمان کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی جو نافرمان ہے فاسق ہے تو اس کو گمراہ اللہ ہی کر رہا ہے، سارے الزام پر بھی اللہ پر ڈال دیا۔ یہ کیسی بات ہو گئی، جبکہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اور انسان اپنی اس سے ہدایت لے کر جو کچھ عمل کرے گا تو اس کے تحت اس کو نتیجہ دیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھیے اس آیت کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں وہ تمہاری جلد احیا کرتا ہے۔ یہ حی سے احیا، اس میں شرمانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ شرم یا بے شرم کوئی اللہ شرمائے گا نہیں یا بے شرمی کی حد کرے گا، عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ تو بے شک اللہ سے تمہاری جلد احیا نہیں ہے، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ، مثال جو تمہارے ہی باز ہیں، تم میں سے ہی کچھ ہیں، تم میں سے ہی کچھ کی مثال اللہ بیان کرے تو اس سے تمہاری جلد احیا نہیں ہے اللہ سے۔ فما فوقہا، پس جو اس کی برتری ہے۔ اب انسانوں میں سے کوئی اگر برتر ہو گیا ہے اور اس کی مثال اگر بیان کر دیا جائے تو اللہ سے اس کی احیا نہیں ہوگی تمہاری، کسی انسان کو لے کر اس کی برتری کو دیکھتے ہوئے اس کی اتباع کرنے سے تمہاری اللہ سے احیا نہیں ہوگی۔ یہی بات اللہ کہہ رہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہاری جلد احیا نہیں کرتا کہ یہ کہ وہ مثال بیان کرے تمہارے ہی باز کی، پس جو اس کی برتری ہے۔ ہوتا کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جن لوگوں نے مان لیا، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ کہ الحق جو ہے خاص سچائی ان کے رب سے ہی ہے۔ یعنی رب انسان کے معاملات کو دیکھ کر نہیں کہتا کہ یہ والے کلو جیسے ہمارے یہاں کر دیا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، وہ بھی غلط ترجمہ ہے کہ اللہ لوگوں کا راستہ نہیں بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ خود راستہ بتاتا ہے کہ انعام والا کیا، لوگوں کو دیکھ کر اللہ راستہ نہیں متعین کرتا ہے، وہ میں سورہ فاتحہ میں بتاتا ہوں، بہرحال اس وقت وہ بحث نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے مان لیا تو پس وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے رب سے ہی خاص سچائی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا، کیا جو ہے یہ، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ، بہذا مسئلہ، اس مثال کا، یہ مثال کو اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے۔ یہ جو لوگوں کی مثال بیان کر کے کہ فلاں آدمی اس طرح آگے، فلاں اس طرح آگے، اگر اس کو کر کے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے راستے کو دیکھ کے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت لیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے۔
جب لوگوں کی مثال لیتے ہیں، بعض لوگ اچھے لوگوں کی مثال لیتے ہیں تو وہ ہدایت بھی پا لیتے ہیں، اور برے لوگوں کی مثال بنا لیں گے تو وہ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ وما یضل به للفاسقین، اور جو یہ گمراہ ہوتا ہے اس کے ذریعے، یعنی انسانوں کی مثال کے ذریعے، تو وہ صرف بگاڑ کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ جو بگاڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ بگاڑ کرنے والے لوگوں کو ہی اپنے لیے مثال بنا لیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو مثال بنائیں گے تو اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو یہاں کسی مچھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ بے شک اللہ سے تمہاری جلد حیا نہیں ہے یہ کہ وہ مثالیں بیان کرے جو تمہارے ہی بعض میں سے پس جو ان کی برتری ہے۔ پس جن لوگوں نے مان لیا پس وہ یہ جانتے ہیں کہ خاص سچائی جو ہے یہ ان کے رب سے ہی ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا پس وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کو دینے کا کیا جو ارادہ ہے۔ گمراہ ہوتے ہیں اس مثال کے ذریعے بہت سارے، اور ہدایت لیتے اس مثال کے ذریعے بہت سارے، اور جو اس مثال سے گمراہ ہوتے ہیں تو صرف بگاڑ کرنے والے ہی ہیں۔ تو امید ہے یہ وضاحت ہو گئی کہ یہاں کسی مچھر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ لوگوں ہی کی مثال بیان کر رہا ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنا رول ماڈل بنا کر اللہ سے حیا چاہیں کہ اللہ کے طریقہ کار، اللہ کے اذن کے مطابق حیا ہو، تو وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جو بھی انسان کی اس کی برتری ہے، چاہے اچھائی میں ہو برائی میں ہو، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوگا کیا، جو لوگ ماننے والے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے رب سے جو خاص سچائی ہے وہی سچائی ہے، اور جو انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال اس سے کیا ارادہ ہے، نہیں لوگوں کی مثال بنا کر ہم کیا ارادہ کر لیں۔ تو جو لوگ برے لوگوں کو مثال بناتے ہیں ان کی مثال بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ کو مثال بناتے ہیں تو وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اچھائی کو مثال بناتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے بہت سارے ہدایت لیتے ہیں، اور جو گمراہی کے ذریعے گمراہ لوگوں کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ صرف بگاڑ کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ جو بگاڑ کرنے والے وہی ایسے ہیں، جو بگاڑ نہیں کرتے وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو السلام علیکم۔